اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک عورت سے زنا ہو گیا، وہ حاملہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، سرکار مجھ سے گناہ ہو گیا اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ جاؤ پہلے بچہ پیدا کرو پھر آنا۔ اب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت پھر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے، یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کو بیوی سے زنا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے، یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر شخص فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر شخص ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی،
یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا، چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقتول قاتل کا رحمی رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہے جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق کے ہمسائے کی بمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ نبی کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تندور میں جلتے دیکھے کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تندور کے آگے آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا، غلط کام پر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی؟ پر اس پر خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا اے محبوب خدا، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔
پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا اے نبی اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخ روح ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ شکریہ۔